بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ امراض کے حوالے سے ہم آج اسہال پہ بات کریں گے۔ یہ ایک عام سی مرض ہے جو عموماً بچوں اور بڑوں میں ہو جاتی ہے، اور اسہال کہتے ہیں پخانے بار بار آنا اور پانی کی طرح رطوبات آنا، اور جو ہے یہ ایسی حالت انسان کو بہت جلد کمزور کر دیتی ہے، انسانی جسم میں سستی پیدا کر دیتی ہے، طبیعت کو افسردہ کر دیتے ہیں یہ اسہال، اور اس طرح ان میں جو ہے جسم کی حرارت گر جاتی ہے، بلڈ پریشر کو یہ لو کر دیتے ہیں، اور اس قسم کی کمزوری کر دیتے ہیں کہ بندہ کو اٹھنے کے لیے کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اسہال بار بار ہوتے ہیں، پانی کی طرح ہوتے ہیں، اور اس میں اسہال میں اور ظہیر میں پیچس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سانگ رہنی میں اصل میں بندہ پیچس اور اسہال کے فرق کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائے گا۔ اسہال جو ہوتے ہیں پخانہ وہ پانی کی طرح پتلے پتلے آتے ہیں، پیچس جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا، تو وہ بھی لیکوڈ ٹائپ ہے لیکن وہ اتنا پتلا نہیں ہوتا جیسے کہ اسہال پانی کی طرح آتے ہیں۔ اور اسہال جو ہے اس میں پیٹ میں بڑا واٹ نہیں ہوتا، معمولی سی حاجت کی جو ہے کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور بندے بعض کا لیٹرین تک بھی نہیں پہنچ سکتا تو پانی کی طرح اسہال ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہے ظہیر جو پیچس ہوتی ہے اس میں پیٹ میں وٹ پڑتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسہال میں کبھی خون نہیں آئے گا پخانے کے ساتھ، لیکن ظہیر جو پیچس جو ہے وہ جب بگڑ جاتی ہے تو اس میں پخانے کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال کیا جائے، ان کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اسہال جو ہیں یہ اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتے ہیں، اور پیچس جو ہیں یہ غدی عضلاتی تحریک بھی ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا علاج ہی مختلف ہے۔ ان دونوں کو کوئی بھی قابض دوائی لا کر اگر آپ دینا شروع کر دیں گے تو مریض کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ قابضات سے علاج کرنا اسہال کا یا پیچس کا درست نہیں ہے، ان قابضات سے کرنا چاہیے جو کہ مزاج کے مطابق ہوں، اور پھر ہی اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو صرف قابضات پخانوں کا سن کر قابض ادویاں، پخانہ روکوانے والی ادویاں دے دی جاتی ہیں، اول تو ان کا فائدہ نہیں ہوتا، دوائی دے کے معالج بھی تھک جاتا ہے اور مریض بھی کھا کر تھک جاتا ہے، پھر بھی وہ اسہال رکنے پہ نہیں آتے، مریض روز بروز لاغر اور کمزور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب اس میں اسباب کیا ہیں؟ اگر ہم نفسیاتی طور پر دیکھیں، کسی کا خوف کا کسی پہ غلبہ رہے، کسی پہ اکثر خوف طاری رہتا رہے، تو خوف جو ہے وہ نروس سسٹم کو تیز کر دیتے ہیں۔ جب نروس سسٹم کو وہ تیز کرتے ہیں تو بعد کی پیدائش بڑھ جاتی ہے، جس سے جو کہ اسہال کا ایک سبب بن جاتا ہے یہ نفسیاتی۔ اس کے بعد آپ کیفیاتی انداز میں دیکھیں تو اس میں تری سردی کا غلبہ ہوتا ہے، رطوبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب رطوبات کا غلبہ ہوگا جسم میں تو پھر وہ رطوبات کا اخراج بھی شروع ہو جائے گا، اعضاء میں استرخاء بند ہو جائے گا، ڈھیلا پن پیدا ہو جائے گا، قوت ماس کا جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ تو اس لیے قوت ماس کا کمزور پڑ جانے سے بار بار اسہال آئیں گے۔ تو یہ جو ہے جب لیں کفایتی طور پر تو اس میں تری سردی کا غلبہ ہوگا۔ خلطی طور پر ہم دیکھیں تو اس میں بلغمی مزاج ہوگا، جس میں جب بلغم کی کثرت ہو جاتی ہے، بلغم اپنے طبیعی مقدار سے بڑھ جاتا ہے۔ بلغم یہ نہیں ہے جو ہمارے ناک سے آتا ہے، اسے نہیں، طب میں بلغم جو ہے وہ پانی میں جتنی رطوبات ہیں ان کو بلغم کہا گیا ہے۔ جسم میں جتنا پانی ہے اسے بلغم کا نام دیا گیا ہے۔ جب یہ ضرورت سے زیادہ بڑھتی ہے تو
یہ یعنی بلغم جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے جو ہے یہ اسہال کا باعث بن جاتی ہے۔ عضوی طور پر دیکھیں تو اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، غدد میں تحلیل ہوتی ہے، عضلات میں تسکین ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب عضلات میں تسکین ہوگی، قوت ماسکہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، ان میں استرخاء پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس عضوی حالت کے بگاڑ سے جو ہے وہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ پخانے لگ جائیں گے، اسہال شروع ہو جائیں گے اعصابی۔ یہ تو اس کے جو ہے اسباب ہیں جن کی وجہ سے جو ہوتا ہے۔ اور غذائی اسباب یہ ہیں کہ بندہ کوئی بلغمی غذائیں کھاتا رہے، بندہ کسٹرڈ کھاتا رہے، بندہ دودھ بہت کثرت سے استعمال کرتا رہے، بندہ دودھ کے پروڈکٹ کھیر بہت زیادہ کھاتا رہے، اسی طرح بندہ بلغمی اعصابی غذائیں مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹینڈے ایسے کھاتا رہے، سبزیاں کچی کھاتا رہے بطور سلاد۔ یہ غلط غذا کی سزا ہوتی ہے، بیماری بھی۔ تو اس ایسی غلط غذائیں کھانے سے بھی اعصاب میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں رطوبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، جسم کی حرارت گر جاتی ہے، اور عضلات میں استرخاء پیدا ہو کر، تسکین پیدا ہو کر قوت ماسکہ کمزور ہو جاتی ہے، جس سے اسہال کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم نبض کی طرف آتے ہیں۔ ایسے مریض کی نبض دیکھیں گے تو عریض ہوگی، اور وہ کثیر ہوگی، لین ہوگی، منخفض ہوگی، اور بالکل ہی بطیء ہوگی، نبض سست ہو جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ کمزوری کا اظہار کرنے لگتی ہے۔ اور اگر ہم کرورہ دیکھیں گے تو بالکل سفید پانی کی طرح ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی اس میں زردی بھی ہو، لیکن عام طور پر پانی کی طرح کرورہ ہوگا۔ اور یہ اس کی جو ہے اسہال کی تشخیص ہے۔ اگر نبض ایسی ہے تو یہ اسہال ہے، اگر نبض ضیق ہے، طویل ہے، درمیان میں ہے، تو پھر یہ اسہال نہیں ہے، یہ پیچس ہے، یہ ظہیر ہے۔ اس لیے ان دونوں کا فرق بہت ضروری ہے، فرق کر کے علاج کرنا چاہیے۔ اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ بندہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ بغیر تشخیص کیے کہ یہ اسہال ہیں یا پیچس ہیں یا سنگ رہنی ہے، بغیر کسی تشخیص کیے قابضات تھما دینا مریض کو، قابض اغذیہ دے دینا، قابض ادویہ دے دینا، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ پہلے آپ فرق دریافت کریں کہ یہ اسہال ہیں یا ظہیر یا پیچس ہے، اور پھر نبض کے مطابق جیسے میں نے کہا ہے اسہال اعصابی تحریک میں ہوتے ہیں، اس لیے اعصابی تحریک کی نبض اور کرورہ کے ذریعے بھی پہچان بندہ نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس میں ہم جب دیکھیں گے عضوی حالت کو تو عضلات میں تسکین ہے۔ طب مفردہ کا یہ قانون ہے کہ افعال الاعضاء میں افراط و تفریط اور ذوف سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ عضو مسکن کو تحریک دینے سے سر سے لے کر پاؤں تک تمام مضر علامات اور امراض رفع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں پہ تسکین عضلات میں ہے، ہم عضلات کو تحریک دیں گے، اور فوری اثر کے لیے جتنی جلدی جوشاندہ اثر کرتا ہے لیکوڈ، اور کوئی بھی چیز اتنی دیر اثر نہیں کرتی، فوراً اسے لونگ، دال چینی کا جوشاندہ دیں، 3-4 لونگ، اور اسی طرح جو ہے 3-4 دال چینی کے پیس، ان کا جوشاندہ بنائیں اور اسے فوراً دیں۔ انشاءاللہ تعالی اعصاب کو بہت ہی زیادہ جو ہے اعصابی تحریک چھوٹے گی، اور عضلاتی تحریک پیدا ہو جائے گی، اس سے فوری طور پر اسہال جو ہیں وہ فوری نہیں رکنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے علاج کے طور پر اس کے علاج میں جو ہے یہ مجرب نسخہ ہے عضلاتی غدی شدید، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ عضلاتی غدی شدید کیا نسخہ ہے؟ عام ناظرین جن کے پاس یہ کتب نہیں ہے ان کی گائیڈنس کے لیے میں یہ نسخہ بتا رہا ہوں۔ دار چینی 30 گرام، جاوتری 20 گرام، لونگ 10 گرام، ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، پیس لیں اچھی طرح،
نصف گرام سے 1 گرام تک جو ہے یہ آدھے گھنٹے بعد بھی دے سکتے ہیں اگر شدید اسہال ہوں، اور گھنٹے بعد بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ہے دوائی جو ہے یہ آب حیات کا کام دے گی، اور جو ہے چند ہی لمحات میں اسہال رکنا شروع ہو جائیں گے اور مریض کو ماشاءاللہ صحت ملے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، وہ ہر جمعہ جو ہمارے پاس جو ہیں، میں اس وقت دالوبار میں صوفی برکت علی قدسہ سرہ العزیز کے جو ہیں پاس وہاں رہتا تھا، تو وہ ہر جمعے کو وہاں سلام کرنے کے لیے، بابا جی کے حضور حاضری دینے کے لیے وہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک جمعہ مس کر گئے، جب وہ اگلے جمعے آئے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وہ ہمارا ایک بھتیجا ہے، اسے اسہال لگ گئے ہیں، ہسپتال میں داخل ہے، اسے بار بار گلوکوز لگایا جا رہا ہے، اور بہانے رکنے میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے تو بتاتے نا اس چیز کا، میں نے یہی جو بنا رکھا تھا عضلات قدی شدید کا مرکب، جو میں نے جو ہے آپ کو بتایا ہے، میں نے اس کی 3-4 پوڑیاں دے دیں۔ میں نے کہا جاؤ ڈاکٹر صاحب انہیں جا کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ دوائی لے گئے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے وہاں جا کر اس بچے کو 1 ڈوز دی، پخانے جو ہے کافی کم ہو گئے۔ دوسری ڈوز دی تو پخانے بالکل جو ہے نارمل ہو گئے۔ شام کو تیسری ڈوز دے دی تو اس کو گھر میں لے آئے، اس کے یہ اسہال بالکل ختم ہو گئے، اور مجھے پتہ تھا کہ بچے کو شدید قبض ہوگی۔ ہاں جی۔ اس کے بعد اگلے جمعے جب ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے، میں نے کہا سنائیں بچوں کے اسہال کا کیا حال ہے، بچے کے اسہال رکے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے تو اسے تو 3 دن کے بعد لیٹرین آئی ہے، اور بالکل ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، تندرست ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کرشمہ سازیاں طب مفردہ کی، یہ ہیں کمالات و سائنس کے، جس سائنس کو پیش کرنے والے دنیا طب کے تاجدار اور شیخ و رئیس دورہ ہیں مجدد طب حکیم انقلاب صابر ملتانی۔ بے شک جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ان کی سائنس اب سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور دن بہ دن سیلاب کی طرح دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن آنے والا ہے جب جو ہے علم العلاج کی دنیا میں، طریقہ ہے علاج کی دنیا میں، طب مفرد کا دنیا میں چرچا ہوگا، اور ہر معالج اس کو اپناتے ہوئے فخر محسوس کرے گا۔ اللہ حافظ۔